السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، اپنی زبان میں نماز ادا کرنا، اردو میں یا جو بھی کسی کی مادری زبان ہے اس میں نماز ادا کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اس بارے میں غامدی صاحب کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ جو چیزیں نماز میں مقرر کی گئی ہیں وہ تو ویسے ہی پڑھی جائیں گی، جیسے قرآن مجید ہے، سورہ فاتحہ ہے، اللہ اکبر ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ہے، یہ مقرر کردہ کلمات ہیں، یہ ویسے کے ویسے ہی پڑھے جائیں گے۔ ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، نہ ان کی زبان نہ ان الفاظ کو تبدیل کیا۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ مقرر نہیں کی گئیں، کلمات مقرر نہیں کیے گئے، لیکن ان کا موقع فراہم کر دیا گیا، جیسے تسبیحات ہیں، جیسے دعائیں ہیں۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ تسبیحات اور دعائیں اپنی اپنی زبان میں کر سکتے ہیں۔ اب رہ گیا یہ کہ یہ معاملہ کیسا ہے۔ یہ معاملہ میں دوسری طرح سے چیز کو دیکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سنت نبوی نے، سنت متواترہ نے نماز کا ایک ڈھانچہ مقرر کیا ہے۔ جیسے ہی ہم اس طرح کی کسی چیز کی اجازت دیتے ہیں تو اس ڈھانچے کو خراب کرتے ہیں، اور میں اس میں استاد گرامی کا جواب بھی جانتا ہوں کہ وہ یہ فرمائیں گے کہ ڈھانچہ میں نے برقرار رکھا ہوا ہے، کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ مقرر کلمات اور مقرر مقامات پہ جو بھی ہے وہ یہی پڑھا جائے گا تو ڈھانچہ قائم ہے۔ لیکن جب ہم کوئی چیز تبدیل کرتے ہیں تو پھر امت ایک جگہ پر نہیں رہتی۔ اس لیے میرے خیال میں اس میں اصل طریقہ یہ اختیار کرنا چاہیے کہ پوری امت کو اتنی عربی لازماً پڑھا دینی چاہیے جس سے وہ دعائیں کریں تو ان کو پتہ ہو میں کیا دعا کر رہا ہوں، نماز پڑھیں تو کیا پڑھ رہا ہوں۔ اور یہ خیال نہ کیجیے گا، یہ بھاری کام ہے۔ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں ہم ایک ہی وقت میں 3 زبانیں سیکھتے ہیں، اپنی علاقائی زبان، اردو اور اس کے ساتھ انگریزی۔ یہ ہر پاکستانی جو شہروں میں رہ رہے ہیں، بلکہ شاید دیہاتوں میں بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ وہ 3 زبانیں بچپن ہی میں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم عربی بھی شامل کر لیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ محققین کا خیال ہے کہ پہلے ابتدائی 9-10 سالوں میں 9 زبانیں یکمشت سیکھی جا سکتی ہیں، 9 زبانیں ایک ساتھ سیکھی جا سکتی ہیں۔ تو عربی کو بھی اسی طرح سے اہمیت دے لیں جتنی انگریزی کو دے رکھی ہے یا جتنی اردو کو دے رکھی ہے، تو ہمیں وہ زبانیں بھی آ جائیں گی اور قرآن مجید کے ساتھ، نماز کے ساتھ ہمارا تعلق بھی پختہ ہو جائے گا۔ میں اس میں امام شافعی کے اس فتوے کو اہم فتویٰ سمجھتا ہوں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تمام مسلمانوں پہ عربی سیکھنا لازم ہے، کیونکہ وہ ان کے قرآن کی زبان ہے، ان کے نماز کی زبان ہے، ان کے روزے کی زبان ہے، ان کے حج کی زبان ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ اور سچی بات ہے کہ عربی کی گرامر جس طرح سے مدون ہو چکی ہے، آپ 6 مہینے میں بنیادی سٹرکچر سیکھ لیتے ہیں۔ 6 مہینے میں زیادہ بتا رہا ہوں، 7-8 لیسن کے اندر، 7-8 لیسنز کے اندر 6 مہینے میں پوری بات مکمل کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد 1500 قرآن کے الفاظ، ٹوٹل 1500 الفاظ، 7-8 سبق گرامر کے، 1500 الفاظ، اور وہ اتنی بار بار آتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھتے پڑھتے ہی آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ چند کوئی 150 الفاظ ہیں جو ایک دفعہ استعمال ہوئے ہیں، ورنہ ان کی مختلف شکلیں، مثلا موت، موتا، یہ اتنی دفعہ آیا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو چند الفاظ کے سوا 200 تک چلے جائیں گے بس، زیادہ سے زیادہ، جو ایک دو دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ باقی سارے الفاظ بار بار استعمال ہوئے ہیں، اور آپ 6 مہینے کے اندر اتنی عربی جان لیتے ہیں کہ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو آپ اس کا ترجمہ کر سکیں گے۔ ہمارے تو ایک اور تجربہ بھی لوگوں نے کیا اور وہ کامیاب ہے، عربی سکھائے بغیر ترجمہ یاد کرا دیتے ہیں باللفظ۔ وہ بہت سارے لوگوں نے کامیابی سے اس کو اپنایا ہوا ہے، ابھی تک وہ اپنا رہے ہیں۔ وہ چھوٹے بچوں کو یاد کرا دیتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو ہر لفظ کا ترجمہ آتا ہوتا ہے، وہ آرام سے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک صحیح راستہ یہی ہے میرے خیال میں کہ ہم عربی سیکھیں اور عربی سیکھ کر اپنی نمازوں کو بہتر کریں۔ اور بہت لمبا کام اگر نہیں کرنا چاہتے یہ 6 مہینے والا، تو ایک اور آسان کام ہے کہ جو دعائیں، جو کلمات آپ نماز میں پڑھنا چاہتے ہیں، کم از کم ان کا ترجمہ یاد کر لیں۔
سر یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اجازت دے دی جائے اپنی زبان میں نماز پڑھنے کی تو نماز کا اور ڈھانچہ خراب ہو جائے گا اور لوگ اس میں مستقبل میں مزید اس میں تبدیلیاں کر دیں گے. یہ تو سر احتیاط کا ایک پہلو ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن سوال یہ تھا کہ اگر کوئی کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں, یعنی وہ نماز اس کی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ نماز تو اجتہادی مسئلہ ہے. جب پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کیس کیا ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے؟ نہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ میرے اور آپ کے علماء کے اوپر منحصر ہو گیا کہ وہ کیا اجتہاد کرتے ہیں, یا نمازیوں کے اوپر منحصر ہوگا کہ وہ کیا اجتہاد کرتے ہیں. اب مثلا امام حنیفہ کے بارے میں کہیں پڑھا ہے میں نے کہ وہ کہتے تھے ساری نماز فارسی میں پڑھی جا سکتی, یعنی فاتحہ بھی اور قرآن والا حصہ بھی اور اللہ اکبر بھی اور سب کچھ. تو وہ ایک اجتہادی رائے ہے, ان کی رائے بھی نہیں مانی گئی اور کسی اور کی بھی نہیں مانی گئی. تو میرے خیال میں امت کا جو عمومی رجحان ہے اس کے ساتھ ہی چلنا چاہیے. امت نے تواتر کے اس مسئلے کو قبول نہیں, اس کو چھوڑا نہیں اور ان آراء کو قبول نہیں کیا, کم از کم جس امت سے میں واقف ہوں. تو ہو سکتا ہے کسی علاقے میں کسی کا یہ فتویٰ چل گیا ہو اور وہ نماز وہاں پہ, تو امت نے بالاجماع اس تصور کو قبول نہیں کیا کہ ہم نماز کی زبان تبدیل کریں. بحیثیت مجموعی قبول نہیں کیا. میں امت کے اس عمومی اجتہاد کے ساتھ, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی تائید الہی ہے اس کے ساتھ. باقی یہ اجتہادی مسئلہ ہے. جو اجتہاد کی بنیاد پر کوئی رائے بناتا ہے, اگر اس نے ڈنڈی مارنے کے لیے نہیں کی, نرمی کے لیے نہیں کی, سہولت کے لیے نہیں کی, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا, اس کی نمازیں قبول ہو جائیں گی. سر بلال خان صاحب کا سوال ہے کہ ہم جنگل میں دیکھتے ہیں کہ جانور جو طاقتور ہیں وہ کمزور جانوروں کو کھا جاتے ہیں. اسی طرح ہم انسانوں میں دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ اپنے سے نچلے درجے کے لوگوں کو اپنے نیچے دبا کے رکھتا ہے, ان پہ ظلم کرتا ہے. تو یہ سب دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے, بس جیسے جو چیزیں بن گئی ہیں اسی طرح چل رہی ہیں. جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ زیادہ سروائیو کرتا ہے اور جو کم طاقتور ہوتا ہے وہ ظلم کا شکار رہتا ہے. کیا اللہ نے یہ چیز دنیا ایسی بنائی ہے؟ یہ تو مادی قانون ہے, یہ خود ایک قانون ہے جو چل رہا ہے. لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اخلاقی شعور دے کر کہا کہ اس مادی اصول کو توڑ کر تم نے عدل پر قائم ہونا, نہ کہ مائٹ از رائٹ پر. تو طاقت کے اصول کو توڑ کر اخلاق کے اصول پر قائم ہونا ہے. انسان کو انسان کہا اس لیے جاتا, تو اس کا امتحان یہی ہے کہ وہ مثلاً جو طاقتور قوتیں ہیں ان کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ کیوں سب سے بڑا جہاد ہے؟ اسی لیے کہ انسان بنایا اس لیے گیا ہے کہ وہ اخلاقی اصولوں پر قائم رہے, نہ کہ طاقت کے اصولوں پر. البتہ یہ کہ دنیا میں نہیں ہو رہا تو یہ انسانوں کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اس کو نہیں اپنایا. سر بخاری ہمارے یہاں حدیث کی ایک معتبر کتاب مانی جاتی ہے. اس میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولا ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ درست روایت ہے؟ اصل میں جو اسرائیلیات ہیں ان میں اور ہمارے جو پیغمبروں کا تصور ہے اس میں بہت فرق ہے. مسلمانوں کے ہاں نبیوں کو ایک مقدس ہستی مانا جاتا ہے. وہ ان کی طرف کسی بد اخلاقی کی, کسی بری بات کی نسبت بھی پسند نہیں کرتے, اور ہوتی بھی نہیں ہے. یعنی حقیقت بات یہ ہے کہ ہوتی بھی نہیں ہے. لیکن جو بنی اسرائیل ہیں یہ اپنے انبیاء کے ساتھ زنا کی تہمتیں بھی لگا دیتے ہیں, شراب پینے کی تہمتیں بھی لگا دیتے ہیں. ان کے یہاں بڑی آسانی ہے. اسی آسانی کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا. چنانچہ ان کی جو یہ تہمت ہے یہ ہماری کتابوں میں بھی آ گئی. تو میرے خیال میں یہ اسرائیلیات میں سے ہیں. تینوں باتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑی گئی ہیں وہ تینوں جھوٹ نہیں تھے, تینوں ہی جھوٹ نہیں تھے. ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب بت توڑنے تھے تو انہوں نے لوگوں نے کہا کہ اب چلو عید کا دن تھا, سارا دن کھیلتے کودتے رہے, تو لوگوں نے کہا چلو گھر چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں تو میں تو نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے جھوٹ بولا تھا رات رکنے کے لیے وہاں پر تاکہ رات کو بت توڑ سکیں.
تو قرآن مجید نے جو ان کا جملہ بولا ہے کہ انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا، پوری بات جو ہے ستاروں کی طرف دیکھا. ستاروں کی طرف دیکھنے کا مطلب ٹائم دیکھنا ہے، جیسے ہم کہیں گھڑی کی طرف دیکھا. تو انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ انی سقیم، کہ بھئی میرا موڈ نہیں ہے، میں ایسا نہیں پا رہا کہ میں چلا جاؤں گھر، بڑی دیر ہو گئی ہے، یہیں سو جاتے ہیں. یہ انہوں نے کہا. یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. دوسرا جھوٹ ان کے نام یہ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے بت توڑے اور کہا کہ بڑے بت نے توڑا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جھوٹ ہوتا ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی یہ پلیٹ کس نے نیچے رکھی ہیں، تو میں کہوں گلاس نے رکھی ہیں، تو یہ جھوٹ ہوگا؟ یا میں کسی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی. جس بت کو وہ مان نہیں رہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے، اس بت کے توڑنے کو کیسے مان لیں گے؟ تو جھوٹ تو وہ چیز ہوتی ہے جو یہ کہا جائے کہ مثلا آپ کا میں نام لے دوں کہ یہ پلیٹ آپ نے نیچے رکھی، یہ جھوٹ ہوگا. میں ناممکن بات کر رہا ہوں. ناممکن بات کرنا یہ جھوٹ نہیں ہوتا. یہ تنبیہ تھی، ان کو سمجھانا تھا کہ بھئی اس نے بل فعلہ کبیرہم، یہ بڑے نے کیا ہے. تو یہ تنبیہ تھی ان کو کہ غور کرو یہ کر سکتا ہے. اور بلکہ یوں تنبیہ نہیں تھی، بلکہ ان سے اگلوانا تھا کہ یہ نہیں کر سکتا. انہوں نے اگلوا لیا. ٹھیک ہے. اب جو تیسرا جھوٹ ہے وہ ایک تاریخی سی روایت ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اس کا دفاع کرنا بھی غلط ہے، اس کا اقرار کرنا بھی غلط ہے. لیکن وہ جان لیجئے کہ انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی سیدہ سارہ کے بارے میں کہ وہ میری بہن ہے، بادشاہ کے فتنے سے بچانے کے لیے. لیکن جو جملہ بولا گیا اس کے باوجود پکڑی گئی، تو فائدہ کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارا قصہ ہی ایسے ہی ہے. البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے شاید اس اعتبار سے کہا ہو کہ حضرت سارہ ان کی کزن تھی، تو کزن ایک اعتبار سے بہن ہوتی، ہو سکتا ہے انہوں نے اس اعتبار سے کہا. تو لیکن بہرحال یہ تینوں کے تینوں واقعات بالکل واضح ہیں قرآن مجید میں. انہوں نے ہرگز نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں، انہوں نے کہا انی سقیم، ستاروں کی طرف دیکھ کر کہ بھئی تھکا ہارا ہوں، اب نہیں جاؤں گا گھر. ٹھیک ہے. ماندہ ہوں، تھکا ہارا ہوں، طبیعت اچھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ میں بیمار ہوں، یہ جملہ نہیں بولا انہوں نے. اور دوسرا ہے کہ بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے. تو یہ جواب ان کو بات اگلوانے کے لیے تھا. ٹھیک ہے. اور تیسری بات وہ تاریخی روایت ہے، میں اس کا عرض کر چکا ہوں. سر احمد رضا صاحب کا سوال ہے کہ سلف سے مراد کون لوگ ہیں، اور کیا کسی مسئلے میں صحابہ کے فہم سے اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ پہلی جو 3 صدیوں کے دور، پہلے 3 جو طبقات ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کو سلف کہا جاتا ہے. 3 طبقے جو ہیں پہلے، ان کو سلف کہا جاتا ہے. اور ان کی آراء کو احترام کی نگاہ سے پوری امت دیکھتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھی تھے. ان کی طرف سے آنے والی باتیں 2 طرح کی ہیں. ایک وہ باتیں ہیں کہ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور سیکھی، وہ انہوں نے بیان کی ہیں. ایک وہ باتیں ہیں جو ان کے اپنے اجتہادات ہیں، جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور سیکھی اور وہ آگے بیان کی ہیں. ان سے اختلاف جائز نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اور جو چیزیں انہوں نے خود ان کے اپنے اجتہادات ہیں، تو ہمارے علماء کہا کرتے تھے کہ وہم نحن رجال وہم رجال، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان تھے. تو ان کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے. اب جو پہلی بات ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی باتیں منتقل ہوئی ہیں، اس میں پھر اب بحث ہو گئی کہ وہ ان کے ساتھ نسبت بھی ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر کسی چیز کی نسبت پر میرا آپ کا اطمینان ہو جائے تو پھر ہم اس سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو اس سے کیسے، اور ثابت بھی ہمارے نزدیک ہو جائے کہ ہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو پھر اختلاف نہیں جائز. سر ہمارے درس قرآن کے دوران 2-3 لوگوں کی طرف سے مختلف الفاظ میں یہی اعتراض آیا ہے کہ آپ درس قرآن دے رہے ہیں جبکہ آپ کی داڑھی بھی نہیں ہے. تو اس اعتراض کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ داڑھی کے مسئلے پہ میں چاہتا ہوں آپ تھوڑی وضاحت کر دیں. بھئی آپ کی بڑی مہربانی کہ داڑھی کے بغیر بھی درس سن رہے ہیں. داڑھی جو ہے وہ، اس سے نہ تقوی پیدا ہوتا ہے، نہ اس تقوی میں کمزوری آتی ہے اگر کسی کی نہ ہو. میری داڑھی تو ہے ویسے، اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ کہ داڑھی کس چیز کا پیمانہ ہے اور
کیا تقوی کی علامت ہے یا علم کی علامت ہے یا کس چیز کی علامت ہے؟ اگر یہ تقوی کی علامت ہے تو ڈارون کی بہت بڑی داڑھی تھی، کارل مارکس کی بہت بڑی داڑھی تھی، تو تقوی کی علامت تو نہیں ہے، اور مسلمانوں میں بھی نہیں ہے۔ آپ ذرا ارد گرد نگاہ ڈال کر دیکھ لیں، رہ گیا داڑھی کے بغیر والے، تو وہ بھی برے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اس صدی میں ہمارے بہت بڑے عالم کتب شہید صاحب کلین شیو تھے، مصر کے اکثر علماء ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہ علم کی علامت ہے نہ تقوی کی علامت ہے۔ اب رہ گیا دین میں داڑھی کا حکم کیا ہے، جیسا کہ مدثر نے پوچھا ہے۔ دیکھیے، دین میں داڑھی کا حکم اولاً کہیں موجود نہیں ہے۔ اولاً کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز کا حکم دیا، جس طرح روزے کا حکم دیا، اس طرح داڑھی کا حکم بھی دیتے، ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ جو آ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتیں ہیں وہ یہود و نصارہ کی مخالفت میں ہیں، کہ یہ مونچھیں چھوٹی کرو، داڑھی بڑی کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت میں ایسا کرو۔ تو اگر میں سکھوں کے بیچ میں رہتا ہوں تو کیا کروں گا؟ سوال پیدا ہو جائے گا کہ داڑھی رکھنے کا حکم اصلاً ہے تو پھر رویہ اور ہوگا، اور اگر یہود و نصارہ کی مخالفت میں حکم دیا گیا ہے تو پھر سکھوں کے مقابلے میں کیا کروں گا؟ مصر میں ہمارے محلے کے ایک تبلیغی جماعت کے ساتھی تھے، وہ مصر میں تبلیغ کے لیے گئے تو کہتے ہیں کہ میں پاکستانی لباس میں تھے تو سڑک پر کوئی کتابیں دیکھ رہا تھا بیٹھ کر، تو ایک مصری عالم دین آئے، انہوں نے مجھے گھٹنا مار کے پوچھا کہ مسلمان ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو ان کا داڑھی یہودیوں والی نہ رکھو، انہوں نے بڑی داڑھی رکھی ہوئی تھی جو اوف اللحا والی داڑھی تھی۔ اب مصری علماء کا، اس عالم کا کم از کم جس کا انہوں نے واقعہ مجھے سنایا، وہ تصور یہ تھا کہ یہ یہاں کے یہودی، مصر کے یہودی اس طرح کی بڑی بڑی داڑھیاں رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مسلمانوں والی داڑھی رکھو، ٹھیک ہے۔ تو کیا داڑھی یہود و نصارہ کی مخالفت میں ہے یا اصل میں کوئی حکم ہے؟ پورے قرآن میں، معاف چاہتا ہوں، حدیث کے ذخیرے میں کہیں داڑھی کا بنیادی حکم موجود نہیں ہے کہ تم داڑھی رکھا کرو۔ داڑھی رکھنا، اب رہ گیا وہ روایتیں جس میں داڑھی رکھنا سنن فطرت میں بیان کیا گیا ہے، وہ اپنی متن روایت کے اعتبار سے درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ جن میں داڑھی کے بغیر 5 سنن کا ذکر ہے وہ اپنے روایت کے اعتبار سے درست ہیں۔ تو وہاں سے بھی وہاں بنیادی حکم بن سکتا تھا، لیکن وہاں بھی بنیادی حکم نہیں، وہاں اختلاف بھی ہے اور اس کی سندن بھی وہ کمزور ہے۔ اب جو واقعہ ہے میں پورا وہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ اصل یہود و نصارہ کی مخالفت کا مطلب کیا ہے، وہ بھی واضح ہو جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے بزرگوں کی ایک مجلس میں گئے، انہوں نے بلایا ہوگا یا آپ خود گئے ہوں گے، دعوت دی گئی ہوگی۔ وہاں آپ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ سارے کے سارے بزرگوں کی داڑھیاں سفید، سر کے بال سفید، سب نے موزے پہنے ہوئے ہیں، سب نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کسی نے داڑھی کو رنگا بھی نہیں ہے، کپڑوں کو بھی نہیں رنگا ہوا۔ تو آپ نے پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ یعنی ایسے جیسے یونیفارم پہنا ہو۔ 10-12 لوگ جتنے بھی تھے وہ سب نے۔ تو آپ نے پوچھا بھی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اہل کتاب یہ کہتے ہیں، یہود یہ کہتے ہیں کہ بالوں کو رنگنا ناجائز، وہ یہ کہتے ہیں کہ چپل پہننا ناجائز، وہ یہ کہتے ہیں کہ لباس کو رنگنا ناجائز، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مونچھیں بڑی رکھو، داڑھی چھوٹی رکھو۔ اب یہ انہوں نے چاروں باتیں بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں باتوں کا جواب دیا۔ وہ داڑھی، وہ کپڑوں کو رنگتے نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا کپڑوں کو رنگ بھی لو اور نہ بھی رنگو، یعنی جو یہود کر رہے ہیں وہ بھی کر لو اور جو یہود نہیں کر رہے وہ بھی کر لو، اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہود و نصارہ کی مخالفت آدھی ہے آدھی نہیں ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کپڑوں کو رنگتے نہیں ہیں تو تم نہ بھی رنگو، رنگ بھی لو۔ وہ موزے نہیں پہنتے تو تم پہن بھی لو، چپل نہیں پہنتے، موزے پہنتے تو تم چپل ہی پہن لو، موزے ہی پہن لو، اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ تو یہ کس چیز کی مخالفت ہو رہی ہے؟
اگر پوری مخالفت ہوتی تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ موزے پہنتے تم صرف چپل پہنا کرو، وہ کپڑوں کو نہیں رنگتے تو تم رنگ لیا کرو. اصل مخالفت تو یہ تھی. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی کر لو، اور جو وہ نہیں کر رہے وہ بھی کر لو، اور مخالفت کرو ان کی. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کو دینی حکم کے طور پر لے رہے تھے. تو جیسے ہی دینی حکم نہیں رہے گا، جیسے ہی میں رنگ بھی لوں نہ بھی رنگوں، تو دینی حکم ختم ہو گیا. یعنی نہ رنگنا ناجائز رہا، نہ سفید پہننا ناجائز رہا. تو آپ نے اس کو اس طرح سے کر دی. اب جو داڑھی اور مونچھوں والا معاملہ تھا اس میں یہ جملہ بولنا ممکن نہیں ہے کہ تم مونچھیں چھوٹی بھی کر لو بڑی بھی کر لو، کیونکہ مونچھیں ویسے الگ سے ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور تو اس لیے جملہ آپ نے بولا کہ تم داڑھیوں کو بڑا کر لو، مونچھیں چھوٹی کر لو، ان کی مخالفت کرو. یہ حکم ہے اس پورے پس منظر کے اندر. تو اب مجھے بتائیے کہ داڑھی کا کیا حکم ہوگا؟ فیصلہ آپ خود کر لیجیے، میں اپنی بات یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں. جی سر، امداد حسین صاحب کا سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے ذہین ترین علماء بھی تصوف کے قائل رہے ہیں، اور یہ تصوف مسلم امت میں اس قدر کیسے پھیل گیا؟ دیکھیے، دو مذہب ایسے ہیں، دین ابراہیمی والا جو دین ہے اس کے مقابل میں، کہ وہ بہت آسان ہیں. اور ایک اس لیے آسان ہے کہ وہ سب کو سمجھ میں آتا ہے، اور ایک اس لیے آسان ہے کہ وہ کئی علمی مسئلوں کا جواب دیتا ہے. جو آسان مذہب ہے وہ شرک کا ہے، اور وہ بڑا دلچسپ ہے، رنگا رنگ ہے، اس میں بڑی دکانیں چمکتی ہیں، اور وہ آسان ہے. ایک خدا اتنی بڑی دنیا چلا رہا ہے. اچھا، یہ جو پھر شیطان کیا ہے؟ شیطان خدا نہیں لگتا؟ میرا خیال ہے یہ برا خدا ہے. یہ وہ آسان جگہ ہے جہاں پہ عام آدمی کھڑا ہو سکتا ہے. بارش کا خدا کوئی اور، طوفانوں کا خدا کوئی اور، رزق کا خدا کوئی اور. بڑا آسان ہو جاتا ہے. انسانوں کو اپنے لحاظ سے دیکھتا ہے نا خدا کو. عام انسان خداؤں کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، سوائے مسلمان امت میں. اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کی تعلیمات کی وجہ سے یہ. لیکن یہاں ایک دوسرا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ تو وہ تصوف کی طرف جاؤں گا تو واضح کروں گا کہ اس میں کتب اور ابدال اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دنیا چلا رہے ہیں، تو وہ ہمارے تصوف میں مانا جاتا ہے کہ شخصیات کے ذریعے سے چلا رہے ہیں. تو یہ آسان ہے، بہت سارے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے. اور علامہ اقبال نے اسی بات کو اس طرح سے بھی سمجھایا ہے ایک اور پہلو سے کہ خوگرے پیکرے محسوس ہیں انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی کیوں ان دیکھے خدا کو کیوں کر. کہ انسان ان چیزوں میں آسانی محسوس کرتے ہیں جن کو وہ ہاتھ لگا کر دیکھ لیں، آنکھوں سے دیکھ لیں، سن کر دیکھ لیں، تو یہ ان کو اچھا لگتا ہے. ایسی چیزوں کو ماننا آسان ہوتا ہے. تو جو خدا بت کی شکل میں، سورج چاند کی شکل میں سامنے پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے آسان. تو اس لیے شرک ایک مقبول ترین مذہب ہمیشہ رہا ہے. دوسری طرف جو تصوف ہے وہ دو بڑے سوالوں کا جواب دیتا ہے، جس کی وجہ سے ذہین لوگوں کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ یہ دنیا بنی کیسے ہے؟ عدم سے کوئی چیز کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ تو پہلا یہ سوال دیا گیا کہ عدم تھا ہی نہیں، خدا تھا. اور خدا کس حالت میں تھا؟ وہ احدیت کی حالت میں تھا. صرف ذات بہت بھی کہتے ہیں، صرف ذات. کوئی صفات نہیں تھی، کوئی قوت نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، کوئی حرکت نہیں تھی، صرف ذات، خالصتاً ذات. اس خالص ذات نے کسی موقع پر اپنے اندر کچھ قوتیں، کچھ صلاحیتیں نمودار ہوئیں، اور پھر کائنات اس ذات نے بنائی جو ذات بہت تھی. صوفیہ کے الفاظ میں تنزلات ستہ، 6 سٹیجز اللہ تعالیٰ نیچے اترے، اس احدیت سے مادے کی طرف نیچے اترے. ان 6 سٹیجز اور 7 مراتب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا. تو عدم سے وجود میں آنے کا سوال کا جواب مل گیا کہ کائنات کیسے بنی ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا جواب آپ کو مل جائے گا. اب دوسرا حصہ وہ ہے جو پہلا میں نے مذہب بتایا شرک والا، وہ یہاں پر بھی پرویل کرتا ہے.
وہ یہ کہ اس کائنات کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کوئی طاقتیں کیا کرتے ہیں. تو اس میں پھر کتب، ابدال اور ان لوگوں کا تصور پیدا کیا گیا کہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے بانٹ رکھا ہے، کچھ کے پاس کچھ ہے، کچھ کے پاس کچھ ہے. تو اس طرح سے یہ کائنات چلائی جا رہی ہے. تو یہ دو اہم سوالات کے جوابات ہیں جو تصوف دیتا ہے. اس وجہ سے بڑے بڑے لوگ اس میں چلے گئے. اب دوسری بات جو بڑے بڑے لوگوں کے جانے کی ہے وہ یہ کہ اس میں جو سلوک کی منازل ہیں وہ بڑی دلچسپ ہے. آپ عام آدمی ہیں، عام آدمی سے اٹھ کر اتنے بڑے ہو سکتے ہیں کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی خدا کے ساتھ اتنا قریبی تعلق کہ کسی صوفی کے الفاظ میں کہ ہم ایسے سر اٹھاتے ہیں اور حقیقت کو جان لیتے ہیں، ہم گریبان میں جانتے ہیں تو حقیقت کو جان لیتے ہیں. خدا سے براہ راست تعلق آپ کا ہو جاتا ہے. آپ فرشتوں سے باتیں کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کو قوتیں حاصل ہو جاتی ہیں، آپ کتب بن سکتے ہیں، ابدال بن سکتے ہیں. تو جو بعض مزاج ایسے ہیں انسانوں کے، خاص طور سے ذہین لوگوں کے اندر، کہ جو یہ مقامات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو یہ خدائی کی جو منازل ہیں یہ پانا چاہتے ہیں. تو بہت سارے صوفیہ، آپ امام غزالی کی المنقذ من الضلال کتاب پڑھ لیجئے، تو ان کو کہیں تسکین نہیں مل رہی، نہ فقہا کے پاس، نہ علماء کے پاس، نہ محدثین کے پاس، کسی کے پاس، نہ فلسفیوں کے پاس. ان کو جو تسکین ملی ہے تو وہ صوفیوں کے پاس آ کر ملی ہے. وہ تسکین کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو وہ یہی چیز ہے کہ آپ کو ایک بلند مقام، ایک اعلیٰ خدا کے ساتھ رابطہ اور خدا کی حقیقت آپ نے آنکھوں سے دیکھ لی. تو وہ جو سادہ دین تھا کہ جس میں ہو کرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر، وہ صوفیہ کو اپنے کشف اور الہامات سے حاصل ہو جاتی ہے. تو جہاں عام آدمی کھڑا ہے وہیں صوفی کھڑا ہے. بس وہ ذرا محنت کر کے پہنچا ہے، وہ بتوں کو بنا لیتا. ایک بات. سر محمد عرفان صاحب کا سوال ہے کہ کیا محدثین نے جو راوی کی عمر کی بھی کوئی حد مقرر کی ہے؟ کیونکہ بعض جو لوگ ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب وہ حدیث بیان کر رہے تھے اس وقت ان کی عمر بہت کم تھی. جہاں محدثین کے ہاں عمر کا دو پہلو سے لحاظ کیا جاتا ہے کہ جب انہوں نے بات سنی اس وقت وہ سمجھ والی عمر میں تھے کہ نہیں، اور جب وہ بیان کر رہے ہیں تو کس عمر میں ہیں، کیا ان کی عمر کے لائق وہ بات ہے کہ نہیں ہے. تو پہلی جو عمر کا میں نے بتایا یہ تو بہت زیادہ لحاظ رکھا جاتا. اور بہت سارے جو چھوٹی عمر کے صحابہ تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی عمر چھوٹی تھی، ان کی روایات لینے میں بحثیں ہوتی رہتی ہیں. سر براق چینل والوں کا سوال ہے کہ غزہ میں اس وقت مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، تو کیا مسلمان حکمران اس میں قتال کر سکتے ہیں، اور ایک جو عام مسلمان ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس کے لیے ایسے موقع پر کیا حکم ہے؟ عام انسانوں کے لیے تو اس وقت کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ جہاد کے لیے جائیں. ہاں البتہ اگر فلسطین والے بلاتے ہیں آپ کو جہاد کے لیے تو ضرور چلے جائیے اگر آپ کی حکومت اجازت دے دے. لیکن فی الحال نہ وہ بلا رہے ہیں نہ ہماری حکومتیں آپ کو اجازت دے رہی ہیں. تو عام آدمی کے لیے اس وقت جہاد کے لیے نکلنا یہ گناہ کی بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ حکومتیں، پورے عالم اسلام میں کوئی حکومت شاید ہی ہوگی جو اقدام کرے گی. اگر کوئی کر دے تو لازم سمجھ لیجئے کہ اس کے پیچھے ان کا کوئی سیاسی یا مالی فائدہ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جس جذبے سے آپ پوچھ رہے ہیں اس جذبے سے قتال کریں گی. لیکن اس ساری بات سے پہلے میں یہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو میں نے جواب دے دیا آپ کے سوال کا، دونوں سوالوں کا. لیکن فلسطین کا مسئلہ ہے کیا؟ اس کو تاریخ کی روشنی میں دیکھا جائے تو، اس کو حالیہ واقعے کی روشنی میں دیکھا جائے تو، یا اس کو جو اس وقت بین الاقوامی سیاست ہے اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو، حق کیا ہے مجھے آپ کو کچھ معلوم نہیں. ممکن ہے کہ حماس نے جو حملہ کیا ہو اس کے پیچھے کوئی اور طاقت ہو، مجھے نہیں معلوم. بلکہ مجھے تو کبھی کبھی یہ بھی شک ہوتا ہے کہ کیا وہاں کچھ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں، خبروں ہی میں سب کچھ. تو اس لیے میرے اور آپ کے اقدامات جذباتی ہو سکتے ہیں، دینی ہو سکتے ہیں، عقلی ہو سکتے ہیں،
لیکن وہ سارے کے سارے اقدامات تحقیق کے بعد ہونے چاہئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید بالکل واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ کوئی خبر آنے پر فوری اقدام نہیں کرنا چاہیے، تحقیق کر کے کرنا چاہیے۔ تو پہلے اس بات کو، قضیے کو واضح ہونا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے، کون کروا رہا ہے۔ البتہ اس درد میں شریک ہوں ساری امت کے ساتھ، آپ کے ساتھ، کہ وہاں مظلوم فلسطینی مارے جا رہے ہیں دو حکمرانوں یا دو لیڈروں کی فیصلے کی وجہ سے، ایک حماس اور ایک اسرائیل کے جو بھی حکومت ہے، ان دونوں کے فیصلے سے مظلوم لوگ مارے جا رہے ہیں۔ میری دعائیں، میری ہمدردیاں، اور میں اگر کچھ کر سکوں تو پورے جذبات میرے ان کے ساتھ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سیاسی لیڈروں کو یا حکمرانوں کو ایک موقع دیا ہوتا ہے، ان کے فیصلے بڑے بڑے نقصانات پہنچا جاتے ہیں۔ مثلاً قیام پاکستان کے موقع پر یہ دھیان نہیں رکھا گیا کہ تقسیم پاکستان کے بعد لوگ ہجرت کریں گے پاکستان کی طرف، گھر بار چھوڑ کر نکلیں گے، قتل و غارت ہوگی۔ تو تقسیم کے ایک فیصلے نے کتنی عزتیں پامال کی، کتنے معصوموں کی جان دی۔ تو یہ حکمرانوں کو اور سیاستدانوں کو کوئی بھی اس طرح کا اقدام کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ہمارے ایک حملے سے ہماری قوم پر کیا بنے گا، ہماری امت پر کیا بنے گا، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ سوچ سمجھ کر اقدام کرنے چاہیے۔ تو بہرحال پورے دکھ کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ بس اتنی بات عرض کر سکتا ہوں کہ ویجیلنٹ رہیے، سوچ سمجھ کر اقدام کیجیے جو بھی کرنا ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے اس وقت جہاد کا کوئی، قتال کا کوئی امکان نہیں ہے، اور حکومتیں اگر کریں گی، ہمیں بلائیں گی، تو پھر ہمیں جانا چاہیے اگر واقعتاً وہاں قتال ہو رہا ہے۔ سر، آمنہ طالب صاحبہ کا سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے رہنمائی ہے، تو ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے اس دور کے لوگوں کی تاریخ اور حالات زندگی جاننے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا؟ نہیں تو پھر اب سادہ بات کہیں نا، جو لوگ، پوری بات پھر یہ ہونی چاہیے کہ نہ عربی جاننے کی ضرورت ہے، نہ بس آپ پڑھیں، آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی، انگریزی آتی ہے نہیں آتی، پڑھیں گے تو ہدایت دے دے گا۔ عربی کی پابندی کیوں لگاتے ہیں؟ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے، بس پڑھیں گے ہدایت ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ مانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کو عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں، بس پڑھیں گے تو آپ کو آ جائے گی۔ بلکہ ہمارے ایک پرانے ساتھی تھے حلقہ پرویز کے، نام نہیں ذہن میں آ رہا، انہوں نے کہا کہ ایک حلقہ غلام پرویز صاحب کے ساتھیوں، فالورز کی بات کر رہا ہوں، تو ایک صاحب آئے برطانیہ سے، شیکسپیئر کے لٹریچر پر، کسی ڈرامے پر پی ایچ ڈی کی تھی انہوں نے۔ تو آئے تو آ کے کہتے ہیں ان سے، جنہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ میں قرآن کی تفسیر لکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے میں نے بات سن لی، تو میں نے ان سے، کہتے ہیں ہفتے 15 دن کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ نا شیکسپیئر کے اوپر نا کمنٹری لکھیں، یعنی شیکسپیئر کے ڈراموں کے اوپر نا حواشی لکھیں، تفسیری حواشی وضاحت کرنے کے لیے۔ تو حالانکہ پی ایچ ڈی بھی انہوں نے شیکسپیئر پر کی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا یار یہ بڑا مشکل کام ہے، پتہ نہیں کیا کچھ پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد میں یہ لکھ سکوں گا۔ انہوں نے کہا پچھلے ہفتے تم کہہ رہے تھے کہ میں قرآن کی تفسیر لکھنا چاہتا ہوں، نہ تمہیں عربی آتی ہے نہ کچھ، تو کیا قرآن مجید اتنی ہی گئی گزری کتاب ہے کہ جو چاہے اس کی تفسیر لکھ دیں، اور شیکسپیئر کے ڈراموں کے لیے تمہیں اتنا کچھ کرنا پڑے گا؟ تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک زبان میں لکھی ہے، اور اس زبان کے ساتھ جو کچھ چیزیں جڑی ہوتی ہیں ان کو پڑھنا پڑے گا، ڈکشنری کھولنی پڑے گی، عربوں کے رسم و رواج کو دیکھنا پڑے گا، تب جا کر یہ سمجھ میں آئے گی، تو ورنہ سمجھ نہیں آئے گی۔ سر، عرفان سعید صاحب کا سوال ہے کہ عربی زبان کا لفظ کلا، کاف لام الف، یہ کلام کے آغاز میں بھی آ سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ عام طور پہ یہ قرآن میں تب آتا ہے جب پچھلی بات کی تردید کرنی ہو۔ تب آ سکتا ہے جب فضا میں کوئی بات موجود ہے، تب آ سکتا ہے، یعنی لوگ ایک بات چل رہی ہے تو آغاز کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں دوسرے کی بات رد کرنے کے لیے آتا ہے۔
اگر ویسے آغاز کرنا پھر لا سے آغاز کرتا ہے، کل لا سے نہیں کرتے۔ سر آمنہ طالب صاحبہ کا سوال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبانیں سکھائی تھیں پرندوں کی اور جانوروں کی، وہ تو اللہ کے رسول تھے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان کو آتی تھی سب، اور انہوں نے ہدہد سے کلام بھی کیا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہدہد کو ان کی بات کیسے سمجھ آئی۔ دیکھیے جو حضرت سلیمان کا معاملہ ہے اس میں جنات، پرندوں، گھوڑوں وغیرہ کی اور کشتیوں کی جو وضاحت کی گئی ہے وہ سارا کیس ہی نادر ہے۔ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ عمومی کوئی اصول ہے۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت ملے کہ بعد میں کسی کو نہ ملے، تو یہ اس کی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کی حکومت میں تھیں وہ یہ شامل تھی کہ ہدہد ان سے کلام کرتا ہے، چونٹیاں ان کے ساتھ کلام کرتی ہیں، مسکراتی ہیں، اور وہ کشتیاں جو 1 مہینے کے لیے ایک طرف جاتی ہیں، 1 مہینے کے لیے ایک طرف آتی ہیں، ہوائیں ان کے تابع کر دی گئی ہیں، جنات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بند کنڈی نہیں کھول سکتے، وہ بڑے بڑے محلات بنا رہے ہیں اور غوطے لگا کر ان کے لیے سمندر میں سے موتی نکال کے لا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے شیاطین کو زنجیروں میں باندھ کے تابع کر رکھا تھا۔ یہ سارے معاملات ان کے ساتھ خاص ہیں۔ ان کے دربار کا ایک آدمی وہ میلوں دور سے تخت اٹھا کر لے آتا، یہ عام چیزیں نہیں ہیں، اس لیے ان کے سارے معاملات کو عام نہیں لینا چاہیے۔ بعض لوگ لے لیتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ میرا بھی کوئی درباری ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو بائیڈن کا تخت اٹھا کر لے آئے گا، ناممکن۔ یہ ان کے ساتھ خاص ہے۔ سر ہمارے ملک میں آج کل ایک معاملہ چل رہا ہے کہ افغانی لوگوں کو ملک سے نکالا جا رہا ہے، جو کہ ایک عرصے سے اس ملک میں رہ رہے ہیں، ان کے یہاں کاروبار ہیں اور زمینیں ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ سب چھوڑ کے تو اپنے ملک واپس ہیں۔ تو اس بارے میں ہماری رہنمائی کر دیں کہ کیا یہ جائز ہے کہ ایک مسلمان ریاست اپنے علاقے سے مسلمانوں کو ہی اس طرح نکالے؟ اصل میں جب آپ نے جنگ کے زمانے میں پناہ دی تھی تو اخلاقی طور پر جنگ کے خاتمے کے بعد انہیں خود چلے جانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کا اپنا ملک ہے، وہ اپنا وطن ہے، اور ہم نے پناہ دی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہمیشہ کے لیے آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اصولی بات تو اتنی ہے۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں اور جنگ ختم ہوتے ہوتے اور امن قائم ہوتے ہوتے کافی دیر لگ گئی ہے، تو کوئی ایسے نقصانات تو نہیں ہو جائیں گے مہاجرین کے ساتھ کہ جو ان کے لیے قابل برداشت نہ ہوں۔ تو اس کو دیکھ کر میرا خیال ہے فرداً معاملہ کیس دیکھنا چاہیے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ وہاں سیٹل کر سکتے ہیں، یہاں جو کچھ ان کے پاس ہے ویسا کاروبار وہاں کروا دیں، جیسے تقسیم ہند کے وقت ہوا تھا کہ الاٹمنٹ ہو گئی تھی چیزوں کی۔ تو یہ پھر دیکھنا پڑے گا تاکہ ان کو نقصان نہ ہو کہ آپ کے فیصلے سے، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ سیاسی لیڈروں کے اور حکومتوں کے فیصلوں سے بہت نقصانات ہو جاتے ہیں، تو ان کا جتنا آپ لحاظ کر سکیں کہ ان کا نقصان کم سے کم ہو وہ دیکھ لیجئے کہ آپ یہاں سے کاروبار اٹھا کر وہاں لے جانے کی کوئی سہولت ہے تو وہ کر دیں، یا یہیں پہ ان کو وہاں صورت نہیں ہے واپس جا کے اپنے آپ کو بحال کرنے کی تو یہیں رہنے دیں، وہ آپ انڈیویجول کے لحاظ سے کیس ٹو کیس آپ کا فیصلہ دوسرا ہو سکتا ہے۔ ایسے نہیں کر دینا چاہیے کہ چلو جی واپس جائیں گے سارے لوگ، تو نقصانات ان کے ہوں گے۔ وہ مسلمان ہیں، مسلمان نہ بھی ہوں، انسان ہیں، تو انسانوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس کا کوئی تدریج کے ساتھ معاملہ کریں، کو آہستہ آہستہ ان کو 10 سال دے دیں کہ وہ اپنا کاروبار جو یہاں کر رہے ہیں وہاں سیٹل کریں، وہاں دیکھیں اگر چل جاتا ہے تو پھر وہاں شفٹ کر لیں۔ کئی راستے بتائے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال نقصان پہنچانے والے اقدامات نہیں کرنے چاہیے۔ سر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ اس نیشن سٹیٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ جو ہماری بنا دی گئی ہیں، جبکہ امت مسلمہ میں یا اسلام میں کہہ لیں کہ اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نیشن سٹیٹ تو انسان کو انسان خراب نہیں کرتی۔ اب یورپ کی بہت ساری ریاستیں ہیں جو نیشن سٹیٹس ہیں، لیکن انہوں نے صومالیہ کے لوگوں کو، پتہ نہیں افغانیوں کو کن کن کو پناہ دی ہے اور شہریت بھی دے دی ہے۔ وہ ایسا نہیں مسئلہ ہے، انسان ہی ہے۔ البتہ جو اصل میں پیچھے جو غالباً کچھ سیاسی مسائل ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان، موافقت کے وہ تعلقات اب لگتا ہے کہ ویسے نہیں رہے، یہ میرا خیال اس کی وجہ سے، میرا خیال ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ سر آمنہ طالب صاحبہ کا سوال ہے کہ نماز کے خلاف یہ استدلال دیا جاتا ہے کہ نماز کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے،
جبکہ ہماری نمازیں تو ہمیں اس سے نہیں روک رہی. دیکھیے جو نماز ہے وہ خدا کی یاد دہانی پیدا کرتی ہے. خدا کی یاد دہانی سے ہمارے اندر خدا ہر وقت ذہن میں موجود رہتا ہے اور ہمیں یہ خیال رہتا ہے کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ احساس ہے جو برائیوں سے روکتا ہے. اگر یہ نماز ہمارے اندر احساس پیدار نہیں کر رہی تو یہ کام بھی نہیں ہوگا روکنے کا. تو رکنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی نماز آپ کے اندر تقویٰ پیدا کرے، خدا کی یاد پیدا کرے. لیکن ہماری نمازیں جو ہیں وہ بس کمزور سی نمازیں ہیں، ٹکریں مار کے آ جاتے ہیں. تو نہ وہ تقویٰ بیدار کرتی ہیں، نہ خدا کی یاد کو تازہ کرتی ہیں. تو اگر آپ نے ڈسپرین کھانی ہے سر درد کے لیے، خالص ڈسپرین جلدی آرام دے دے گی، ناقص ڈسپرین آرام نہیں دے گی پوری طرح سے. ایسے ہی ہماری نماز ہے. تو ناقص نماز جتنی بیداری پیدا کر دے گی اتنی ہو جاتی ہے. سر ایک سوال تھا کہ آپ نے اپنے درس میں جو بتایا حزقیل کا یا کسی نبی کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ 100 سال تک. اب اس میں آپ نے اگلی بات یہ بھی کی کہ یہ معاملہ نبیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس طرح کے معاملہ سارے معجزات اس طرح کے جو ہیں. تو جبکہ اصحاب کہف کا ذکر بھی تو آیا ہے، تو وہ پیغمبر تو یا نبی تو نہیں تھے، وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے. وہ کم و بیش 300 سال تک وہ بھی تو سوئے رہے. لیکن ان کے ساتھ خدا نے براہ راست معاملہ نہیں کیا. لوگوں کے لیے مثال بنائی اور ان کو نہیں پتہ چلا کہ ہم کتنے 100 سال جیتے رہے ہیں. وہ تو جب پتہ چلا باہر گئے ہیں اپنے سکے لے کر گئے ہیں تب ان کو پتہ چلا کہ اوہو زمانہ ہی تبدیل ہو گیا ہوا ہے. تو یہ جو یہاں صورتحال ہے کہ اس سوال کے جواب میں نے عرض کیا ہے کہ ان کو اطمینان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اطمینان کروا دیا ہے. انہوں نے سوال کیا کہ انا یحیی اللہ، اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا ہے. تو اصحاب کہف کے ساتھ ایسا براہ راست معاملہ نہیں ہوا. وہ اس اعتبار سے تو پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ آج بھی ہو رہا ہے. کتنے ہی لوگ سوئے ہوئے ہیں جو قیامت والے دن زندہ ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں وہ انکار نہیں کر رہا. نبی کو سوالوں کا یہ جواب جو معجزانہ طور پر دیے جاتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اور یہ معجزات کے جو براہ راست ان کے ساتھ متعلق ہو رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ براہ راست موسیٰ سے بات کر رہے ہیں، اصحاب کہف سے تو کوئی بات نہیں کی. تو وہ ایک یعنی وہ قوم دوسری قوموں کے لیے ایک دلیل بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن خود ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کو نہیں پتہ. ان سب کو پتہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. یعنی جب یہ حزقیل ہیں، جب ان کی اللہ تعالیٰ نے موت دی تو ان کو نہیں پتہ تھا. لیکن اٹھا کے جب بتایا کہ تم کتنے سال زندہ رہے، کتنے دیر تک سوئے رہے، انہوں نے کہا میں ایک دن. بتایا نہیں 100 سال. اصحاب کہف کو تو نہیں بتایا گیا. تو اس طرح سے وہ جو معجزہ ہے بتا کر کے آگاہ کر کے براہ راست، وہ انبیاء کے ساتھ خاص. اس طرح کے واقعات جو اصحاب کہف والے ہو سکتا ہے اوروں کے ساتھ بھی ہوئے، ان کا نبی ہونا ضروری نہیں، کیونکہ براہ راست خدا نے کوئی تعلق نہیں رکھا ان سے. سر ایک سوال اور تھا کہ صوفیہ کرام کے حوالے سے آپ نے کہا جی جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا اس طرف راغب ہو جاتے ہیں اس چیز کی وجہ سے کہ ہمیں اس سوال کا جواب مل جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر وہ جس سوال کے جواب کے لیے وہ اس طرف داخل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام یا کوئی اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ کشف وغیرہ جو وہ سٹیجز جن کو تلاش کرنے کے لیے وہ گئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ تجرباتی طور پر ان کو وہ حاصل ہو جاتی ہیں تو وہ وہیں پر رہی، ورنہ پھر وہ رد کر کے واپس آنے کے نہیں یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جہاں صوفیہ کو جو سلوک کے راستے پر چلتے ہیں ان کو مراقبے کے بعد یا اپنی مشقوں کے بعد یا چلوں کے بعد کچھ تجربات ہوتے ہیں. وہ ان کے ذہنی تجربات ہوتے ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا. ان ذہنی تجربات کو وہ حقیقی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پر اگر آپ اس راستے پر چلیں تو ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے کی ریاضتوں کے بعد آپ کو فرشتے نظر آنے شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ حقیقت میں نظر نہیں آ رہے تھے. مطلب وہ اصل میں فرشتے نہیں ہوں گے. نہیں، اصل میں آپ کا اپنا کوئی تصور ہے، آپ کا اپنا خیال ہے. ذہن کو اتنی طاقت دی گئی ہے کہ جس طرح رات کو خواب دکھاتا ہے اس طرح جاگتے ہوئے بھی خواب دکھا دیتا ہے. جب جاگتے ہوئے آپ خواب دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں ہو رہا.
تو یہ صوفیہ کے ساتھ، اکثر صوفیہ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ میں کیوں اس کو کہہ رہا ہوں اس طرح سے؟ کیونکہ اب سائنس کی بہت ساری معلومات میرے سامنے ہیں، اور مراقبے کی سائنس کے نام سے، سائنس آف میڈیٹیشن کے نام سے ایک آرٹیکل بھی میرے کہیں پڑھا ہوگا ریکارڈ پر، تو انہوں نے اس میں یہ بتایا کہ یہ عام انسانوں کے ساتھ ہے، صرف مذہبی نیک لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، عام لوگوں کے ساتھ ہے کہ آپ جو چیز سوچنا شروع کر دیں، سوچتے رہیں، اس کو اپنے اوپر طاری رکھیں، تو آپ کو ایسا لگا کہ جیسے ویسے ہی ہو رہا۔ تو یہ اب مانی ہوئی بات ہے، یعنی برے لوگوں کے ہاں بھی، نیک لوگوں کے ہاں بھی۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو صوفیہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم فرشتوں سے باتیں ہو رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کو آہستہ آہستہ ایسے محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو احساسات ہیں آپ کے، بس یہ احساسات ہی ہیں، باقی کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے بارے میں لکھا نا کہ اب مجھے ہندوستان کا کنٹرول دے دیا گیا ہے، اب کوئی چڑیا بھی میری مرضی کے بغیر پر نہیں مار سکتی۔ کتنا بڑا جملہ ہے۔ اور وہ احمد شاہ ابدالی کو بلاتے ہیں، وہ دلی تباہ کر کے چلا جاتا ہے، تو خواہش ان کی تھی کہ دلی کو آ کر سنبھالو، تو چڑیا نے کیا، احمد شاہ ابدالی نے ان کے سامنے ان کی مرضی کے خلاف پر پار دیے۔ ان کا اپنا کیا خیال تھا کہ بھائی ہندوستان کا کنٹرول مجھے دے دیا گیا۔ وحید الدین خان نے، علامہ مولانا وحید الدین خان نے بہت اچھا مضمون لکھا ہے کہ کم از کم ہمیں یہی بتا جاتے، اگر وہ ہندوستان کا کنٹرول دیا گیا تھا، ہمیں یہی بتا دیتے کہ انگریز آنے والا ہے، پریس خرید لینا، کتابیں چھاپ لینا، یہ کر لینا، وہ کر لینا۔ نہیں ایسا انہوں نے لکھا ہے کہیں یا صرف زبانی طور پر ہی؟ یہ لکھا ہے۔ اچھا، تو یہ دنیا ہی اور ہے، یہاں حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا آپ کی، لیکن پرانے زمانے میں اس کا جاننا آسان نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارا اپنا ذہنی خیال ہے۔ سر یہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ امام غزالی سے ہوتی ہے؟ نہیں، یہ گوتم بدھ سے ہوتی ہے، معلوم تھا۔ نہیں، ہمارے مسلمانوں میں جنہوں نے سب سے وہ تو پہلے، بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی 100-150 سال بعد ذوالنون مصری ہیں، پہلے صوفی ہمارے ہاں وہ ہیں۔ لیکن سر اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کے جو ہمارے حکمران تھے، مسلم حکمران، وہ تو بڑے دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے، اس طرح کی کوئی چیز بھی داخل ہوتی تھی تو وہ بڑا نوٹس لیتے تھے۔ سب سے بڑی مثال احمد بن حنبل کے سلسلے میں بھی ہے وہ ساری، کہ وہ اپنی طور پر جو چیز سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہے، اس انتہا تک چلے جاتے ہیں سزائیں دینے میں بھی، تو پھر اس چیز کا نوٹس کوئی کیوں نہیں لے رہا؟ نہیں، منصور اللاج کو سلیپ چڑھایا گیا، جو بات نمایاں ہو جاتی ہے اس میں حکومت آ بھی جاتی ہے۔ وہ منصور نے تو کہنا شروع کر دیا، لیکن کتابوں میں بھی تو ان کے آیا نا، جیسے جیسے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جب تو تک کتابیں مشہور بھی تو ہوئی ہوں گی۔ جب تک آپ در پردہ بات کرتے رہیں گے گرفت نہیں ہو سکتی۔ جب آپ کھلا اعلان کرنا شروع کر دیں گے، آ جائیں گے لوگ، مولوی صاحب بھی آ جائیں گے، حکومت بھی آ جائے گی۔ تو یہ ظاہر ہے دنیا ایسی چلتی ہے، لیکن وہ ہر حکمران ہر کتاب پڑھ کر فیصلہ کرے کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے، یہ تو مشکل کام ہے۔ یا پھر یہ کہ ان کی کتابیں پبلک نہیں ہوتی تھیں؟ نہیں، پبلک بھی ہوتی تھی، لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ وہ عوام کے سامنے نہیں کرتے تھے۔ منصور اللاج وغیرہ یہ کر لیتے تھے کہ سب کے سامنے بات کر دی، لیکن اصل جو صوفیہ ہیں، اچھے صوفیہ ہیں، وہ اپنے خاص مریدوں کے سامنے باتیں کرتے ہیں اس طرح کی، پبلک میں نہیں کرتے ہیں۔ پبلک میں کرنے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ پریشان ہوں گے، آپ کے بارے میں ان کا اعتماد خراب ہو جائے گا۔ نہیں، وہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ پبلک میں وہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک انہوں نے تفریق رکھی ہوئی اس چیز کی کہ یہ تو خاص سٹیجز ہیں، یہ خاص لوگوں کے لیے ہیں، حلقہ بھی علیحدہ کر لیا اس کا۔ لیکن جو بکس وہ لکھ رہے ہیں، بکس کے اندر بھی تو ساری وہ باتیں لکھ رہے ہیں نا اپنی، اب وہ بکس پبلک تو ہوتی ہوں گی نا، بالکل تو ہوتی ہے، پبلک ہوتی ہیں تو پھیلتی تو ہوں گی نا، سب کچھ ہوتا ہے، تو وہاں سے لیکن وہ اس کی تعویل ہو جاتی ہے نا۔ وہ لکھتے اس انداز میں ہیں، صوفیہ اس انداز میں لکھتے ہیں کہ اس کی تعویل ہو سکتی ہے۔ مثلا یہ جملہ کہ ما فی جبۃ الا اللہ، میری قمیض کے اندر اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، تو وہ جب پوچھا جائے گا کیا مطلب، میں بتا رہا ہوں کہ لا موجود الا اللہ، میری حقیقت کوئی نہیں، میں تو خاک کا پتلا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، تعویل ہو گئی۔ تو سر کچھ جملوں کی تو تعویل ہو سکتی ہے، لیکن کچھ کی تو نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ کوئی کہے کہ مجھے تو براہ راست
معاملات ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی یا اس طرح کے ہاں تو فرشتوں وہ سے؟ جن کی نہیں ہوتی ان کی بھی کرتے تھے، اس لیے گھبرائیں نہیں. آج بھی ہوتی ہے، واضح طور پر جرم کیا ہوتا ہے لیکن بات بدل دیتے ہیں لوگ، سامنے کھڑے جس سے بات کی تو اس سے سامنے بدل دیتے ہیں. تو یہ تو مشکل نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک مقبولیت بھی پیدا ہو گئی بعد میں صوفیہ کے لیے، فالوورز پیدا ہو گئے، پھر بادشاہوں کا ہاتھ لگانا بھی مشکل ہو گیا. یہ بھی وجہ ہوتی ہے. اما جنید بغدادی جو تھے ان کو کون ہاتھ لگا سکتا تھا؟ جنید بغدادی کی وفات پر اتنا بڑا جنازہ ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو ہاتھ لگانا ذرا آسان نہیں ہوتا.